لیکن کسی کا بھی نام لے کے تو میں کوئی گفتگو نہیں کروں گا. میں یہاں پر بنیادی 3 باتیں ایسی کرتا ہوں, 3 نصیحتیں کہہ لیں, 3 اصول ایسے کہہ لیں جو قرآن پاک نے ہمیں ذکر کیے ہیں. جب تک جو بھی شخص جو ایک اہل علم کیٹیگری کے اندر آتے ہیں, لوگوں میں تبلیغ کر رہے ہیں, ان 3 معاملات کو اپنے ذہن میں نہیں رکھیں گے, اس وقت تک یہ معاملات چلتے رہیں گے. یہ فساد بھی ہوگا, یہ فتنہ بھی ہوگا, اس طرح کے تمام چیزیں دیکھنے میں آئیں گی. نمبر 1 ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم, اس جگہ پر نہ کھڑے ہو جس جگہ کا تمہیں علم نہیں ہے. یعنی ہر انسان یاد رکھے گا, کوئی بھی اس دنیا کے اندر ہر فن مولا بن کے نہیں آتا. کسی چیز کے اندر ایک شخص کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے, دوسری میں ایکسپرٹیز نہیں ہوتی ہے. ایک چیز میں مہارت ہوگی, دوسری چیز میں مہارت نہیں ہوتی ہے. ایک میڈیکل میں اچھا جاننے والا ہے, اس کو انجینئرنگ کی اتنی معلومات نہیں ہوگی. ایک بندہ عالم دین بہت اچھا ہے, ممکن ہے آج کل کی جو جدید علوم ہے اس میں اس کی زیادہ مہارت نہیں ہوگی. ہر شخص کو اپنی حدود پہچاننی چاہیے. بدقسمتی ہوتی یہ ہے کہ ہم لوگ جس وقت ایک ہمیں مسند مل جائے, ایک مقام مل جائے لوگوں کے اندر, تو کہیں نہ کہیں غیر شعوری طور پر ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہر فن مولا ہم ہو گئے, ہم ہر چیز میں گفتگو کر سکتے ہیں, اور کوئی بھی ٹاپک ہمیں دے دیں, ہم سے زیادہ اس میں ایکسپرٹ نہیں ہے. یہ چیز, یہ بنیادی چیز ہے جو انسان کے زوال کا سبب بھی بنتی ہے, اور وہ ایک اچھا تاثر بھی دے کر نہیں جاتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات صحابہ کرام کے اندر یہ اعلان فرما دیا کرتے تھے کہ انتم اعلم بامور دنیاکم, کہ دنیاوی معاملات کے اندر آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں, آپ اپنے علم کے حساب سے کام کرتے چلے جائیں. خدا کی قسم یہ تاریخی الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ الفاظ اللہ کے نبی سے ثابت ہیں. لیکن اس حدیث میں جو پہلا واقعہ ہے اس کے متن میں کچھ اعتراضات ہیں, یہ میں پھر کبھی انشاءاللہ اس کو میں ڈسکس کروں گا. لیکن یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے, کہ کبھی کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے معاملات کے اندر آپ زیادہ علم رکھتے ہیں, آپ اپنے علم کے حساب سے کام کرتے چلے جائیں. تو یہ سب سے بڑی جو ایک پیغام ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے, وہ یہ ہر انسان کا ایک دائرہ کار ہے, کو حدود ہے. ہر چیز کے اندر ہر بندہ ایکسپرٹ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں پر مسند ملنے کے بعد جب ہم ایسے ٹاپکس کو ڈسکس کرنے لگ جاتے ہیں جس میں ہماری ایکسپرٹیز نہیں ہوتی ہیں, اس کے پھر یہ برے اثرات سامنے آتے ہیں. ان میں سے ایک وجہ یہ ہے, تو ہمیشہ جس چیز میں آپ کی ایکسپرٹیز نہیں ہے آپ کھلے عام بول دیا کریں بھائی اس چیز میں میری مہارت نہیں ہے, میں اس وجہ سے اس معاملے میں نہیں بات کر رہا. کیا ضروری ہے کہ ہر معاملے کے اندر میں رائے دوں؟ کیوں بھائی, جہاں میری مہارت ہے میں وہاں کچھ عرض کر سکتا ہوں, جہاں میری مہارت نہیں ہے وہاں میں کچھ نہیں بولوں گا. سمپل سی بات ہے. دوسرا نقطہ اس کے اندر ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ علم اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے, لیکن دنیا چونکہ وہ امتحان کے اصول پر بنائی گئی ہے. یاد رکھیے گا علم اپنے ساتھ 2 صفتیں ایسی لے کر کے آتا ہے کہ جس سے بچنا ایک علم رکھنے والے شخص کو ضروری ہوتا ہے. نمبر 1 تکبر, نمبر 2 خود پسندی. اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جو واقعہ ذکر کیا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ابلیس کا, یاد رکھیے گا اس میں سب سے پہلا جرم جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ تکبر کا تھا. ما تکون لک ان تتکبر فیہا, تجھے شان نہیں دیتا تھا, لائق نہیں تھا کہ تو اس مقام پہ تکبر کرے. تکبر انسان کے اندر آ جاتا. کوئی بھی نعمت ہے یاد رکھیے گا وہ اپنے ساتھ تکبر لاتی ہے, اور علم سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہوتی. لہذا علم آنے کے بعد بھی انسان کہیں نہ کہیں متکبر ہو جاتا ہے. تکبر کے کئی معنی, حق کو جھٹلا دینا تکبر کا یہ معنی بھی ہوتا ہے. علم آنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اوقات حق کو علم والا ہی جھٹلا رہا ہوتا ہے اپنے حسد کے اندر آ کر, یا میری کرسی چھن رہی ہے اس وجہ سے بھی, یا کسی دوسرے کو کمتر سمجھنا شروع ہو جائے, اپنے آپ کو افضل سمجھنا شروع ہو جائے. تکبر کی دوسری علامت بھی ہوتی ہے. تو علم آنے کے بعد آپ بہت سے لوگوں کو ان کی رائے کو یا ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ سنتے صاحب اس کو گھٹیا محسوس کرنے لگ جاتے ہیں کہ ابے کیا یار کمتر کے قسم کا یہ بندہ ہے. علم آنے کے بعد انسان اپنے باطن کی طرف یہ نظر رکھے اور غور کرے کہ کیا علم کی نعمت جو اللہ نے مجھے دی ہے اس کے بعد میرے اندر خود پسندی کا مادہ تو نہیں آ رہا, تکبر کا مادہ تو نہیں آ رہا. میں سمجھنے لگ جاؤں سامنے والا گھٹیا ہے, سامنے والے کو بالکل علم نہیں ہے, سامنے والا جاہل ہے. یہ تکبر کی ہی علامتیں ہوا کرتی ہیں. تیسری بات خود پسندی آ جاتی ہے. یاد رکھیے گا دنیا کی ہر نعمت خود پسندی کی طرف کھینچ کے لے کے جاتی ہے. آپ کو حسن زیادہ ہے خود پسندی آ جائے گی, اپنے آپ کو بہت زیادہ محسوس کرنے لگ جائے. آپ کے پاس دولت زیادہ آ گئی, خود پسندی آ جائے گی, آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو ذرا بڑا محسوس کرنے لگ جائیں گے, تعریفیں اپنی کرنے لگ جائیں گے. اسی طرح علم ہے کہ علم بھی جب آتا ہے تو شیطان پھر خود پسندی کے ہتھیار سے حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے. خود پسندی میں اپنے آپ کو اچھا سمجھوں, اپنے آپ کو نیک سمجھوں, اپنے آپ کو سمجھوں مجھ جیسا علم کسی کے پاس نہیں, مجھ جیسے دلائل کسی کے پاس نہیں. اس کو بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا, وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ, اللہ نے تمہیں پیدا کیا, اللہ نے تمہیں زمین سے تمہاری انشاء کی پہلے, پھر اللہ نے ماؤں کے پیٹوں میں تمہیں زندہ رکھا. اللہ جانتا ہے تم میں سے کون نیک ہے کون برا ہے. وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو خود بڑائیاں نہ کیا کرے. اس چیز کا بھی انسان کو احتیاط کرنی ہے کہ علم آنے کے بعد یہ رویہ انسان کا نہ ہو. اور تیسری چیز آخری جو میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں, تبلیغ کو تذلیل کو ہمیشہ سے الگ کیا جاتا ہے.
جب آپ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، یاد رکھیے گا اس میں آپ کا رویہ اگر ذلیل کرنے والا ہے، تذلیل والا جسے کہتے ہیں، تو ایسی تبلیغ صرف اور صرف فتنہ پیدا کرتی ہے، فساد پیدا کرتی ہے، معاشرے کے اندر اصلاح کا کام نہیں کرتی۔ تبلیغ کا مقصد کیا ہے؟ آپ لوگوں کی اصلاح کریں، لوگوں کے عقائد میں خرابی ہے، درستگی کی طرف آئیں، لوگوں کو علم کا شوق نہیں، وہ علم کا شوق ان کے دلوں میں جاگے، لوگوں میں عمل کمزور ہے، وہ عمل کی طرف آگے بڑھیں۔ اور تذلیل کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ علم تو لوگوں کو پہنچا دیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، ذریعے سے، لیکن ان کے عمل کو نہایت درجے کا گھٹیا کر، ان کے اخلاق نہایت درجے کے برے ہو جاتے ہیں، ان کا عمل نہایت درجے کا برا ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کا ادب کرنا بھول جاتے ہیں، زبان ان کی گندی ہو جائے گی، ہر چیز۔ اس لیے تبلیغ اور تذلیل کو ہمیشہ الگ کیا جائے، تبلیغ کی راہ میں تذلیل نہیں ہوتا۔ ہاں تبلیغ کے انداز الگ ہو سکتے ہیں، آپ کسی موقع پر پیار سے سمجھائیں گے، کسی خاص موقع پر غصے سے بھی آپ سمجھا سکتے ہیں، کسی خاص موقع پر آنکھیں کھول کے بھی آپ بات کر سکتے ہیں، کسی خاص موقع پر خاموش رہ کر بھی آپ تبلیغ کر سکتے ہیں۔ یہ ہر اکارڈنگ ٹو سچویشن انسان کا رویہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کسی بھی جہت میں کسی کو ذلیل کرنے پر تل آئیں گے، اس سے معاشرہ خراب ہوگا، اس کا عمل بالکل ٹھیک نہیں ہوگا۔ اب یہ دیکھیے گا، اناد پیدا ہوتا ہے جب آپ کسی کو ذلیل کریں۔ میں نے اگر کسی کو سمجھانا ہے، میں اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا، شاید وہ بات مان لے، لیکن میں اگر ذلیل کر کے سمجھاؤں گا تو اب وہ بات کو نہیں مانے گا، الٹا ضدی ہو جائے گا، الٹا ضدی ہو جائے گا، اڑ جائے گا اپنی بات کے اوپر۔ یہ چند چیزیں ہیں جو میں آپ کو نصیحتیں کرتا ہوں، یہ رویے ہمارے یہاں عمومی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں صرف انجینئر علی مرزا کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں تو میں ان کی بات کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں۔ یہ عمومی ایک فضا ہے، یہ برائیاں میرے اندر بھی ہوں گی، لیکن ان کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے کہ جس وقت آپ لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، جس چیز میں آپ کی ایکسپرٹیز نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں لا تقف ما لیس لک بہ علم۔ اور ایک استاد ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، ہر موضوع ایسا نہیں ہوتا جس میں آپ نے رائے دینی ہے، ہر موضوع ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے اندر آپ بولیں گے نہیں مجھے انف نالج ہے۔ دنیا میں کوئی انسان انف نالج نہیں رکھتا، ہر فن مولا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے یہی سیکھا، قرآن سے ہم نے یہی سیکھا ہے۔ کئی مقامات پہ اوپر لوگ سوالات کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جایا کرتے، انتظار کرتے جب اللہ کی وحی آئے گی ہم جواب ارشاد فرمائیں گے۔ لیکن ہم لوگوں کو سرعت ہوتی ہے، اتنی سرعت ہوتی ہے ہم لوگوں کو کہ ہمیں کسی بھی موضوع کے اوپر سوال کر کے تو دیکھیں، مولانا ٹھک کر کے جواب دے دے گا۔ اور دنیا کی کسی ملک کا سوال ہو، کسی ماحول اور معاشرے کا سوال ہو، قرآن کی کسی آیت کا سوال ہو، کہ ہم سے زیادہ بڑا عالم دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ سیاسی میدان کا سوال ہو، انٹرنیشنلی کوئی بھی ایسا ایک موضوع ہو جو آج کل چل رہا ہو، اس کا سوال ہو، ہر چیز میں ہم سمجھتے ہیں ہم ایکسپرٹ ہیں۔ اپنے آپ کو تکبر سے بچائیں، اپنے آپ کو خود پسندی سے بچائیں۔ خود پسندی کا عنصر اتنا زیادہ بر صغیر کے اندر ہے جس کی انتہا نہیں۔ جس کسی کو تھوڑا سا علم مل جائے یا کوئی نعمت اللہ کی مل جائے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، مجھ جیسا حسین کوئی نہیں، مجھ جیسا علم والا کوئی نہیں، مجھ جیسا ڈائلاگ ڈیلیور کرنے والا کوئی نہیں، مجھ جیسا سمجھانے والا کوئی نہیں۔ سب عناصر خود پسندی اور تکبر کے۔ تیسری چیز جو میں نے آپ سے ذکر کی کہ تبلیغ کے معاملات میں اور تذلیل کے معاملات میں فرق کیا جائے۔ تبلیغ اور تذلیل کو کبھی بھی جمع نہ کیا جائے، معاشرہ خراب ہو جائے گا۔ جب تبلیغ کرنے والے ذلیل کرنے پر اتر آئیں گے تو جو نیچے ہیں وہ عالم نہیں، وہ آلریڈی علم سے کم ہیں، ظاہر ہے علمی ان کا لیول اتنا زیادہ نہیں ہے، ان لوگوں کا کیا بنے گا؟ وہ کیسی کیسی گفتگو کر رہے ہوں گے، کیسے لوگوں کو ذلیل کر رہے ہوں گے، کیسے دین کا مذاق۔ ہمارے یہاں پر نجی محفل میں آپ بیٹھ جائیں، آپ کو آبزرویشن آپ کریں کہ لوگوں کے لہجے کس انداز کے اندر ہے، ان کو کسی عالم سے اختلاف ہوگا، اس عالم کو خاطر میں نہیں لے کر آ رہا ہوتا، وہ ایسی گندی زبان استعمال کر رہا ہوتا ہے کہ یار وہ گمراہ ہے، سب کو گمراہ کر رہا ہے۔ آپ کو یہ چھوٹا لفظ لگتا ہے؟ یار اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے لوگوں کے سامنے، مطلب آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ مطلب ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، اگر قرآن اور سنت کا علم ہونے کے باوجود میں اس پر عمل نہیں کروں گا تو میرے اس علم کا کیا فائدہ ہے؟ میں تو ایک سمجھ لو مجھ سے اچھا تو پہ گوگل ہے، گوگل کے اندر بھی بہت سی انفارمیشن ہے، آپ جو بھی سرچ کرنا چاہیں لکھیں، آپ کے سامنے پورا ایک بنایا مواد آ جاتا ہے۔ تو میں صرف مجھے اب گوگل نہیں بننا، مجھے علم بھی رکھنا ہے اور اس کے ساتھ اپنے عمل کو بھی سنوارنا ہے۔ عمل اسی صورت کے اندر سنورے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہماری اخلاقی تربیت کی ہے، اپنے اندر باطن کے اندر ان چیزوں کو، ان عیبوں کو میں دور کروں، ان اوصاف کو میں جمع کروں جو اللہ نے ذکر کی ہیں۔